نیچے پڑا ہوا تھا تو کتا آیا اس کو لے لیا. اور تیسری چیز تبارک الجبل، پہاڑ پہ چڑھ گیا. تو چڑھنے کے معنی میں، بلندی کے معنی میں تبارک کا معنی استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع کہا ہے. تو متاع کے معنی کیا ہے؟ سامان تو ہے لیکن وہ کپڑا جو تمہارے پاس کسی قیمت کا نہیں ہوتا ہے، اس کے برابر پوری کائنات ہے جس کو تم اپنے سر لیے پھرتے ہو. پوری قدر اس دنیا کے ساتھ ہے جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کے گھوم رہے ہو. یہ بتانا مقصود تھا. تو اس طریقے سے عربی کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی کے معنی ہوتے ہیں. ویسے ہی دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا نام قہار ہے. ایک عام معنی لیں گے تو قہر کرنے والا، ناراض ہونے کے معنی میں ہے. لیکن مصر کے اندر ایک بستی ہے جس کو کہتے ہیں قاہرہ. قاہرہ اس کو، جس کو عربی میں کیرو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بادشاہ کا مستقل نام گزرا ہے قاہر باللہ. تو قاہر کے معنی، قہار کے معنی میں کیا ہیں؟ تو ترجمہ دیکھے تو پتہ چلا کہ پہاڑ کی بلند جو چوٹی ہوتی ہے اس کو قاہر کہتے ہیں. تو قہار کے معنی اللہ تعالیٰ بلندی دینے والا، بلند و بالا. تو آپ بتائیے، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ظاہر ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا بھی معنی وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، ہر قسم کے بندے پر اللہ تعالیٰ فدا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جبار. جبار کے معنی کیا کہتے ہیں؟ جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، یہ معنی ہے نا. لیکن جبار کے معنی جابر العزم الکثیر، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، یعنی ٹوٹی ہڈی کو جما دینے والا. تو آپ دیکھیے اس کے اندر محبت ہے یا نہیں؟ ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دینا، روٹھے بندوں کو اپنا قریب کر لینا، یہ جبار کے معنی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بندوں کے ساتھ اتنا محبت کا سلوک ہے کہ 99 ناموں کے اندر بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہی نہیں. تو ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم کہتے ہیں رحمان، مہربان، مہربان. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دنیا اللہ تعالیٰ جہاں ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں وہاں کافروں کو بھی عطا کر دیتے ہیں. اس پر کہا گیا مہربان. اور رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ آخرت میں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. لیکن ترجمہ اگر دیکھیں گے دوسرے اعتبار سے تو رحمان کہتے ہیں بن مانگے بھی دے دینے والے. بندہ مانگے نہ مانگے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، رحمان ہے. رحیم کے معنی نہ مانگنے پر ناراض ہو جانے والے. نہ مانگتا ہے بندہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنت نہیں مانگا کوئی بندہ تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جنت نہیں عطا کرتے ہیں کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے جنت مانگا ہی نہیں ہے. اور جہنم سے پناہ نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. جہنم ایسی چیز ہے اور یہ اس سے غافل ہو کر جہنم والے عمل کر رہا ہے اور اس سے کبھی پناہ نہیں مانگا ہے، تو آخرت میں نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اور قرآن کریم نے کیا اور حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کی بھی کیا کیا شانیں ہیں کہ ایک ایک چیز کو بھی کیسے کیسے سمجھانے کا ان کا پیارا پیارا انداز. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مانے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے ہیں. نام ہے ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ہمیشہ بڑے جذب کی کیفیت میں رہتے تھے. حضرت کا عجیب انداز ہوتا تھا اور حضرت کبھی فرماتے تھے کہ بھائی جنت میں چلے جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھیج دیں، حور اگر ہمارے سامنے آ جائیں، ہم کہیں گے بھی اگر قرآن پڑھنا ہو تو بیٹھو قرآن پڑھو ورنہ چلتے رہو، تمہارا ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہاں کیا مزہ آ جائے گا جہاں قرآن نہ ہو.
ایسا عشق قرآن کریم کے ساتھ۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے بہت سوچا، میں نے بہت کھوج لگائی کہ اللہ یہ اتنا پیارا نام ہے، اس نام کا ایک معنی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جیسے 99 ناموں کے مطلب ہیں، معانی ہیں، ویسے یہ بھی اللہ جب اسم اعظم ہے تو اس کا بھی ایک بڑا دفتر ہونا چاہیے، اس کا بھی معنی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہت کھوج لگانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اللہ کا اگر لغوی معنی سنسکرت زبان میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے من موہن۔ من موہن یعنی من کو موہ لینے والا، یعنی ہر ایک کے دل کو جیت لینے والا، ہر ایک کے دل کا قریب بندہ، تو وہ اللہ کے معنی ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہے۔ تو مبارک راتوں کے اندر ایک عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے خوب مانگنے کا مزاج بنا لیں، اور یہ سوچے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو مناجات کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مناجات کیا چیز ہے؟ مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو، اور سرگوشی کون کرتا ہے؟ وہی بندہ سرگوشی کر سکتا ہے جو کسی کے دل کے قریب ہو۔ ایک بیٹا ہے، وہ باپ سے قریب ہے تو باپ کے کان میں آ کے کچھ کہتا ہے، کوئی تیسرا آدمی نہ سنے۔ ماں ہوتی ہے، اپنے بیٹے سے کان میں آ کے کچھ کہتی ہے۔ بیوی ہوتی ہے یا شوہر ہوتا ہے، آپس میں کان میں کچھ سرگوشی کر لیتے ہیں، اور اسی سرگوشی کا نام مناجات ہے، اور یہ دعا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو سمجھیں کہ اللہ سے میں اتنا قریب ہوں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہیں ہے۔ تو اس مبارک ماحول کو میں جلد ختم نہ کروں، دیر تک کرتا رہوں۔ تو دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ہمارے ہاتھ چھوٹ جائے۔ دعا مانگنے کا پہلا مزاج بنا لیں۔ اللہ والوں کا حال تو یہ تھا، میں نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کے خطوط میں دیکھا ہے کہ کتنے مریدین وہ ہیں جو حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے تو طبیعت اکتا جاتی ہے، یہ اکتاہٹ ہماری ختم ہو جائے، دعا میں ہمیں دلچسپی آ جائے، دعا کے اندر ہمارا دل لگے، اس کے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ ہم اللہ والوں سے دنیا مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں۔ اللہ والے اللہ والوں سے کیا مانگتے تھے؟ مناجات کا سلیقہ مانگتے تھے، دعا مانگنے کا طریقہ مانگتے تھے۔ تو یہ وہ مبارک مواسم ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہو تو دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، اور اپنے معاملات کے صحیح کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو یہ مختصر چیزیں ہیں، لیکن تصور یہی ہو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ چھوٹا سا چھوٹا عمل اگر ہمارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ذات اللہ تعالیٰ کی، اور اس ذات کے سامنے ہمارا ایک مختصر سا عمل۔ اور سب سے بڑی چیز، جتنے بھی عمل کیے ہیں ان اعمال کے اندر کبھی یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کتنے بھی عمل کر لیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جس دن اس کی طرف ہماری فکر ہوگی، پھر عمل کے اندر سے جذبے ختم ہو جائیں گے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ اس کے اندر تو ہمارا مزاج یہی ہونا چاہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جتنے بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے عمل کیا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ عبادت کرتے تھے ایک آواز آتی تھی کہ بندہ جتنے بھی تو عمل کیا ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، رد کر دیے گئے۔ یہ ہمیشہ کا معمول ہوتا تھا۔ اللہ والوں کے ساتھ عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں اور وہ ہمارے تصور سے بالا ہے۔ ایک دن ایک قریبی آدمی پہنچ گیا، حضرت عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب جانماز اٹھائے، آواز آئی کہ بندہ تو جو بھی کیا، جتنا بھی کیا، سب رد ہے، قبول نہیں ہے۔ اب ساتھ بیٹھا ہوا آدمی بڑا پریشان ہوا، پوچھا کہ حضرت یہ کیا آواز آ رہی ہے؟
حضرت پریشان ہوئے، پوچھا اچھا تو بھی سن لیا اس آواز کو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بھی سنا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے، جب آپ اتنی لمبی عبادتیں کرنے کے بعد یہ آواز آ رہی ہے کہ جو بھی کرو جتنا بھی کرو رد ہے، قبول نہیں ہے، تو پھر آپ اتنی تکلیف اٹھاتے کیوں؟ جب قبول نہیں ہے تو عمل کرتے کیوں؟ تو اللہ والے نے کہا کہ دربار اگر کوئی اور ہو تو بتا دے، کوئی دربار اور ہو تو بتا دے، اگر وہ قبول کر لے تو بھی وہی دربار ہے، قبول نہ بھی کرے تو بھی وہی دربار ہے۔ کام ہمارا کہ ہم کرتے رہیں گے، کوئی ایک گھڑی آئے گی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ یہ جذبہ لے کر مبارک راتوں کے اندر جتنا ہو سکے عبادتوں میں مصروف رہنے کی کوشش کریں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضرورت پوری کر دے گا، کیونکہ اسی عالم میں وہ بھی شامل ہے۔ عالم کے لیے جو فیصلے ہوں گے ان فیصلوں کے اندر خود بھی شریک ہے۔ تو آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی جتنے بھی مسائل ہیں ان پر دعائیں، اور پوری اسلامی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کی داستانیں چل رہی ہیں ان کے لیے دعائیں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے رہیں، اسی میں اللہ تعالی ہمارے بھی خیر کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو مختصر سا ایک مذاکرہ تھا جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ 5 منٹ ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا